آیت 187 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احلہ حلال کر دیا گیا ہے لکم تمہارے لیے لیلہ راتوں کو الصیام روزے کی راتوں کو یہاں مراد رمضان ہے الرفث جانا یہاں دو معنی میں مراد ہے اس میں رفث گفتگو کے لیے بھی آتا ہے اور جسمانی تعلق کے لیے لیکن یہاں مراد خاص جسمانی تعلق ہے الا پاس یا طرف نسائکم اپنی عورتوں کے پاس تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا ہن وہ لباس پردہ ہے زینت ہے آرام ہے راحت ہے جامع لفظ لباس ہے اب سارے ورڈ بھی یوز کر سکتے ہو جسٹ لباس بھی کہہ سکتے ہو وہ تمہارے لیے لباس ہے لکم تمہارے لیے وانتم اور تم لباسن پردہ ہو زینت ہو آرام ہو راحت ہو یا جسٹ آپ لباس بھی اس میں لکھ سکتے ہیں لہن ان کے لیے وہ تمہارے لیے لباس ہیں تم ان کے لیے لباس ہو علمہ جان لیا یا جانتا ہے کون اللہ کریم رب انکم کہ تم تھے تختانون خیانت کرتے تھے یا لفظ خیانت آیا ہے لیکن اس کے دو مصدر ہوتے ہیں خیانت اور اختان زیادہ مبالغہ ہے خیانت سے اور مبالغہ آپ جانتے ہیں کسی چیز کو بڑھا کے بیان کرنا بڑھا کے بتانا اس میں جو لفظ ہے خیانت اور اس کا روٹ خیانت کا ہوتا ہے خا و نون خون کہتے ہیں کمی کرنے کو کسی کی ڈیوٹی ہو اس میں وہ کمی کرے کسی کے حق کو مارے کسی کے رائٹ میں کمی کرے کوئی مال دے اس مال میں خیانت کرے یعنی کمی کرے کم اس کو دے کوئی بھی امانت ہو اس میں کمی کرے یقیناً آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ خیانت کرنا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کرنا ڈیوٹی میں کمی کرنا رائٹ میں کمی کرنا مال یا امانت جو بھی دی جائے اس میں خیانت کرنا یعنی کمی کرنا تم تختانون خیانت کرتے تھے انفسکم اپنے آپ سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ہم لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یا اس کے حق میں کمی کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا ابتدائی آیات میں آیت نمبر 9 تھی یخادعون اللہ والذین آمنوا فریب دیا چاہتے ہیں لوگوں کو اور کس کو والذین آمنوا اور ایمان والوں کو وما یخدعون اور نہیں فریب دے رہے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو وما یشعرون اور وہ نہیں سمجھتے کیا مطلب تھا کہ بظاہر تو وہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے تھے لیکن حقیقت میں وہ کیا کر رہے تھے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے بہرحال اللہ نے جان لیا یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے فتابا بس اس نے مہربانی فرمائی اس نے نظر کرم فرمائی علیکم تم پر بس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور عفا اس نے معاف کر دیا درگزر کر دیا عنکم تمہیں اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں فل آنا سو اب فا پس الآنا اب باشروہن تم ان سے ملو ملاؤ اسی سے لفظ بشر بھی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے انسان بشرہ یباشرہ مباشرہ یہ بشر سے ہیں اور اس سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ معنی انسان بھی ہوتا ہے بشر انسان کو ہی کہتے ہیں نا اور بشرہ ہا کے ساتھ اگر آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کھال جیسے ہمارے جسم کے اوپر ہوتی ہے نا سکن جس کو کہتے ہیں کھال کہتے ہیں پیروں کے اوپر جو کھال کے ساتھ ہوتے ہیں بہت زیادہ بال ہوتے ہیں لیکن انسان کو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا جانور بھی بڑے پیارے ہیں انسانی جسم کے اوپر جانوروں کی نسبت بال کم ہوتے ہیں تو یہاں مراد کیا ہے سکن کے ساتھ سکن ملانا جسم کے ساتھ جسم ملانا
الآن باشروہن، سو اب تم ان سے ملو ملاؤ، یہ بہت شارٹ ورڈ میں، وابتغوا، اور طلب کرو تلاش کرو، ماں جو کتبہ لکھ دیا ہے کس نے، سونے رب نے، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے کریم رب نے تمہارے لیے، اور کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، یہاں تک کہ یتبینہ، بیانہ کا جو ہے معنی آپ اچھی طرح جان گئے ہوں گے، بار بار یہ آ رہا ہے ورڈ، بیان کرنا، کھول کھول کے بیان کرنا، تو یہاں پہ کیا، یتبینہ ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط ڈورا، دھاگا، الابید سفید سے، من الخیط اسود، من ہوتا ہے سے، خیط الاسود سیاہ ڈورے سے، سیاہ دھاگے سے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے، من الفجر، من سے الفجر کیا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، فجر صبح کو کہتے ہیں، پھر اتمو پورا کرو، تمام سے ہے مکمل کرو، اتمس کیا چیز، الصیام روزے کو، الا تک، لیل رات تک، اور لا نہیں، ولا اور نہ، تباشروہن مباشرت کرو ان سے، راتوں کو اجازت مل گئی لیکن یہاں پہ ایک پابندی لگائی گئی، اور نہ مباشرت کرو ان سے، وانتم اور تم عاکفون اعتکاف بیٹھے ہو، عبادت کی نیت سے رمضان کے اندر یعنی لاسٹ جو 10 دن ہوتے ہیں جم کے بیٹھ جانا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ اعتکاف کا معنی کیا ہوا، عبادت کے لیے جم کے بیٹھ جانا۔ المساجد مسجد کی جمع، مسجدوں میں، تل کا یہ حدود حد کی جمع، یہ حدیں ہیں، اللہ کی، پس لا نہیں، سونا، تقربوہا قریب جانا ان کے، کن کے، اپنی بیویوں کے، اپنے شوہروں کے، نہ مباشرت کرو ان سے جبکہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا۔ کذالک یبین، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالی، آیات ہی اپنی آیتیں، اپنے احکام، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون تقوی اختیار کر لیں۔ پورا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حلال کر دیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے لباس بھی کہہ سکتے ہیں، پردہ زینت آرام ہے، تم ان کے لیے اسی طرح پردہ زینت آرام ہو، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، پس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، سو اب تم ان سے ملو ملاؤ اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے صبح کے وقت، پھر پورا کرو روزہ کو رات تک، اور نہ مباشرت کرو ان سے جب کہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مساجد میں، مسجدوں میں، مردوں کے لیے مساجد، عورتیں اپنے گھروں میں بھی بیٹھ سکتی ہیں، اور اگر گھروں میں جگہ نہ ہو، جیسے باہر کے ممالک میں جگہ نہیں ہوتی تو مساجد میں اہتمام کیا جاتا ہے، اور جہاں پہ نماز پڑھتی ہیں عورتیں اس جگہ کو مخصوص کر کے بھی اعتکاف بیٹھا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں کیا ہوگا، حکم ہوا جبکہ تم اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ سکیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ ابتدا میں دن کی طرح رات کو بھی عورتوں سے علیحدہ رہنے کا حکم تھا، اس مختلف احکام آتے رہے، لیکن بعد میں تخفیف کر دی گئی اور رات کو قریب آنا یعنی مقاربت کی اجازت دے دی گئی۔
अनगिनत दरूद व सलाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो रहमत बनकर आए, साथ ही रहमत लेके आए। और ये जो रफ़सा का ये बड़ा जामिया लफ्ज़ है जो मियाँ बीवी के खसूसी ताल्लुकात के सारे दर्जों को शामिल करता है। का शान नज़ूल भी जान देते हैं कि इब्तदाई इस्लाम में इफ्तार के बाद खाना पीना जमा करना और नमाज इशा तक तो हलाल था, और नमाज इशा का वक़्त शुरू होने के बाद ये सब चीज़ें भी हराम हो जाया करती थी। इसी तरह सोने के बाद भी ये चीज़ें हराम हो जाती थी, अगरचे अभी इशा का वक्त शुरू नहीं हुआ होता था। तो बाद सहाबा कराम अजमईन से रमज़ान की रातों में हम बिस्तरी का फेल सरजद हुआ, तो इस पर वो हजरात नादिम हुए और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने वो जैसे हर बात लेके आते थे खुश नसीब लोग, हाल अर्ज की तो फिर ये आयत करीमा नाजिल हुई। बता दिया कि आइंदा तुम्हारे लिए रमजान की रातों में अपनी औरतों के पास जाना हलाल कर दिया गया। नीज आपको ये भी पता है ना, हमारा रब, हमारा क्या ईमान है कि अल्लाह जानता है, लम्हा लम्हा जानता है। दरवाजे बंद हों चाहे खुले हों, मेरा रब देखता है। यहाँ पे कितना सोना है कि अल्लाह जान गया, ये जान लिया, ये जानता है कि तुम अपनी जानों को खयानत में डालते रहे हो, लेकिन देखो वो सोना रब है, उसने तुम्हें माफ कर दी। कितनी मोहब्बत है। और आइंदा के लिए इजाजत भी अता फरमा दी गई। आयत करीमा में खयानत से वो हम बिस्तरी मुराद है जो इजाजत से पहले रमजान की रातों में मुसलमानों से सरजद हुई। आयत का ये हिस्सा भी बहुत तवज्जो तलब है। हुन्ना लिबासुल्लकुम अंतुम लिबासुल्लहुन्ना, यानी मर्द और औरत के बाहमी ताल्लुकात को इंतहाई खुश उसलूबी से बयान फरमा दिया गया, यानी वो तुम्हारे लिए लिबास है वैसे ही तुम उनके लिए लिबास हो। मियाँ बीवी दोनों को कहा गया, तो इस लिहाज से दोनों के हकूक और फराइज बराबर हैं। फिर लिबास की ताबीर कितनी माना खेज है। मुख्तसर अल्फाज में लिबास तो पर्दा है, हर ऐब को छुपाता है, जीनत है। और नंगे होने की निस्बत जब लिबास पहना होता है तो वो क्या करता है, हुस्न जमाल को निखारता है। फिर राहत है लिबास। फिर गर्मी सर्दी का जैसे मौसम आता है, सर्दी से बचाता है, और धूप की जो लू होती उससे भी हमें बचाता है। तो इस सोने अंदाज में बताया कि क्या एक अच्छी बीवी अपने खामन के लिए और एक अच्छा खामन अपनी बीवी के लिए पर्दा, जीनत और राहत नहीं, यकीनन है। और याद रखिए, जिस कौम के, जिस मिल्लत के हर घर में ज़ौजियत का ये बुलंद तस्वर और आला मयार हो, उसके लिए ये दुनिया जन्नत नहीं तो और क्या है। इस्लाम पर जो एतराज किया जाता है ना कि उसने औरत के हकूक को पामाल कर दिए, काश वो ये आयत भी पढ़ लेते। आयत पे जो ही नजर पड़े ना तो अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है, जो ये नारे बुलंद करते हैं। इनके नारों में आ जाते, हाँ इस्लाम ने मिल्त इब्राहिमी की बेटियों के चेहरों से शर्मो हया का जो नकाब है नोचने का हुक्म नहीं दिया। उसने औरत को माफिल रक्स और सरूर की जीनत बनने की इजाजत नहीं दी। उसकी वजह यह है कि इस्लाम एक मुस्तकिल दीन है, इसका अपना निजाम है, अपना कानून है, अपना ज़ाब्ता हयात है, और इसके इस्तिक़लाल की यही इलामत है कि वो हर हालत में इसी ज़ाब्ते का पाबंद रहे। इस्लाम ने औरत को बहुत हकूक दिए हैं, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ दिया है, ये हमारी कैद नहीं। याद रखिए, मेरे साथ एक औरत की मुलाकात हुई, वो कहने लगी कि जब मैंने चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में पढ़ा था तो मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया कि औरत को घर बैठे बिठाए सब कुछ मिलता है। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ औरतें भी मुतमईन नहीं हैं और मर्द भी उनके हक उन्हें नहीं दे रहे, तो मैं इस्लाम से बदज़न हो गई। तो देखिए हम लोगों को क्या चाहिए, इस्लाम के तरीकों पे चलना चाहिए। इस्लाम एक मुस्तकिल ज़ाब्ता हयात है, इसने हमें सब कुछ बता दिया है, बस हमें भी चाहिए कि इसके अंदर गौर तो करें।
اس آیت کے بھی اوپر میں نے درس دیا تھا، آپ ضرور سنیے گے، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لباس کا سادہ معنی یہ ہے کہ اسے سکون ہے۔ آپ ذرا اپنا اپنا محاسبہ کیجئے، کیا آپ سے آپ کا شوہر اور شوہر سے اس کی بیوی کو سکون میسر ہے یا؟ اس کے بعد آتے ہیں عالم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے تھے۔ مختلف روایات ملتی ہیں کہ ان سے اس طرح کی جو ہے وہ غلطیاں سرزد ہو گئیں۔ کریم رب نے کیا فرمایا کہ تم خیانت کیا کرتے تھے اپنے آپ سے، پس اس نے نظر کرم فرمائی اور درگزر کر دیا، معاف کر دیا تمہیں۔ پھر ساتھ یہ بتایا سو اب تم ان سے ملاؤ، یعنی ان راتوں کو، اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے۔ بھی ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جائز اور حلال طریقے سے اپنی عشق کو پورا کرو، وہ بھی اجازت ہے۔ اور ساتھ ضمناً یہ بتا دوں کہ ہوتا ہے کئی دفعہ عورتوں کا موڈ نہیں ہوتا، تھکی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن شوہروں کا حق ہوتا ہے، انہیں ان کا حق دینا چاہیے ہوتا ہے۔ میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے مزاج کا بھی خیال رکھیں۔ اگر موڈ نہیں بھی ہے تو دوسرے کی خوشی کی خاطر بندے کو تھوڑا سا کمپرومائز بھی کر لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہمارے مرد یا عورتیں بے راہ روی کی طرف چلے جائیں، تو دوسرے کے حق کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ ساتھ اس کے لیے بھی فرمایا کہ طلب کرو جو اس نے لکھ دیا ہے، یعنی اولاد۔ آج کل جو ایک دو بچوں کا فیشن چل پڑا ہے یہ بھی نہیں اتنا درست۔ اللہ نے آپ کو اگر دے رہا ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا دوسرا بچہ ہوتا ہے تو منہ بنا کے آ جاتے ہیں، بہت سارے بچوں کے جو ہے لوگ ہیں دیکھیں وہ ترس رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ تیسرے چوتھے بچے پہ اتنے خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو رازق تو اللہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ کرنے والے کو اس دن پتہ چلے گا جب قیامت کا دن ہوگا۔ یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ساری نعمتیں بہت پیاری ہوتی ہیں لیکن اولاد یہ بھی بڑی پیاری نعمت ہے، خالی پیدا نہیں کرنی ہوتی، ساتھ اس کی تربیت کی طرف بھی توجہ دینی ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں پہ کیا لکھا ہوا، اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے۔ اس کے بعد آیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ یہ آیت حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت محنتی آدمی تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہوگی اور یہ تھکے ہوئے تھے تو اس لیے ان کی آنکھ لگی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں جگایا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جایا کرتا تھا۔ اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا روزہ رکھ لیا، جسے آپ کو پتہ ہے ایک دن کے روزے کے بعد بھی اچھی خاصی کمزوری ہوتی ہے، لیکن لگاتار جب دوسرا دن آیا تو اسے تو کمزوری پھر انتہا کو پہنچ جاتی ہے نا، اور وہ دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا حال جب بیان کیا گیا تو ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ رمضان کی راتوں میں کھانا پینا مباح فرما دیا گیا، حلال کر دیا گیا، جائز کر دیا گیا۔ اور پھر اس آیت میں سفید اور سیاہ ڈورے کا جو تذکرہ ہے، اس سے رات کو سیاہ ڈورے سے، سیاہ دھاگے سے، اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے یا سفید دھاگے سے تشبیہ دی گئی۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک جائز کر دیا گیا ہے۔ اور آیت کے ان الفاظ سے سحری کھانے کا مستحب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی رخصتوں پر عمل کرنا اسے پسند ہے، کریم رب کو پسند ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم میں، کہ سحری کھایا کرو۔ بہت سارے لوگ رات کو ایسے ہی دیر سے سوتے ہیں، سحری نہیں کھاتے، تو حکم کیا ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ مسلم شریف کے ایک اور حدیث طیبہ ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں یا روزوں میں سحری کھانے ہی کا فرق ہے۔
सहरी का खाना बरकत है, इसे ना छोड़ो। अगर कुछ ना मिले तो पानी का घूंट ही सही, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। मुस्तनद अहमद में ये है। इस तरह की और भी बहुत सारी अहादीस तैयबा मिलती हैं। और सहरी को देर करके खाना चाहिए। बहुत सारे लोग सहरी खाने के बाद भले उनका आधा पौना घंटा भी रहे तो कहते रोजा बंद कर दे, फिर पानी नहीं पीते, तो ये भी तरीका दुरुस्त नहीं। और बहुत सारे लोग खा रहे होते हैं और यहाँ तक कि अजान के आखिरी हर्फ तक खाते रहते हैं। अभी कैलेंडर में या ये जो हमारे पास आ जाता है पहले से ही, तो इससे तो आसानी हो जाती है। तो जब वो टाइम खत्म होता है वो हमें बता दिया जाता है, तो हमें उस टाइम यानी जैसे अजान शुरू होती है बेहतर होता है उस टाइम हम खाना अपना रोक दें। मुस्नद अहमद की एक और हदीस तैयबा मन को ठंड पहुंचाते हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तक मेरी उम्मत इफ्तार में जल्दी करे और सहरी में ताखीर करे तब तक भलाई में रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो इफ्तारी में बड़ा लेट कर देते हैं, तो ये भी तरीका दुरुस्त नहीं। ये जो गजाएं हैं इनका नाम मुस्तफ़ा करीम ने गजाए मुबारक रखा है। मुस्नद अहमद के एक हदीस में है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजे से रोजा ना मिलाओ। तो लोगों ने अर्ज किया, महबूबा आप खुद तो मिलाते हैं। उन लोगों को नेकियों का ज्यादा शौक था ना, साहबा कराम अजमईन को। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम जैसा नहीं हूं, मैं रात गुजारता हूं, मेरा रब मुझे खिलाता है पिलाता है, लेकिन फिर भी लोग इससे बाज न आए। तो आपने 2 दिन 2 रातों का बराबर रोजा रखा, फिर चांद दिखाई दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चांद न चढ़ता तो मैं यूं ही रोजों को मिलाए जाता। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आजिज़ी जाहिर करना चाहते थे। इसमें सोमे विसाल का भी आपको बता दूं कि बगैर इफ्तार किए अगला रोजा रख लेना और यूं मुसलसल रोजे रखना सोमे विसाल कहलाता है और ये ममनू है। उसकी इजाजत सिर्फ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी और ये आपकी खसूसियात में से है। जैसे सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि साहबा कराम अजमाइन को सोमे विसाल के रोजे रखने से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो उन्होंने अर्ज की, आप तो विसाल के रोजे रखते हैं। तो महबूब ने जवाब दिया, तुम में मेरे जैसा कौन है, मुझे तो मेरा रब खिलाता है और पिलाता है। बुखारी शरीफ की हदीस तैयबा। एक और हुक्म है, वान तुम आकिफून फिल मसाजिद, जब तुम मस्जिदों में एतकाफ से हो। उसमें बयान यह है कि रमजान की रातों में रोजादार के लिए बीवी से हम बिस्तरी हलाल है जबकि वो मोतकिफ ना हो। एतकाफ के बारे में हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमले मुबारक देखते हैं। तमा आयशा से मरवी है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी उम्र तक रमजान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ फरमाया करते थे और आपके पर्दा फरमाने के बाद आपकी अज़वाजे मुहतरात भी एहतिकाफ किया करती थी। ये बुखारी शरीफ में हमें मिलता है। अबू सईद खुदी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान अल मुबारक के पहले अशरे में एहतिकाफ किया, फिर एक तुर्की खैमा में रमजान के दरमियानी अशरे में इत्तकाफ किया जिसके दरवाजे पर चटाई लगी हुई थी। कितने सोहने लोग थे, अपने महबूब को देखा करते थे। आपने अपने हाथ से वो चटाई हटाई और खैमे के एक कोने में कर दी। फिर खैमे से सरे मुबारक बाहर निकाला और लोगों से फरमाया, मैं इस रात यानी लैलतुल कदर की तलाश में पहले अशरे का एतकाफ करता था, फिर मैं दरमियानी अशरे में एतकाफ बैठा, फिर मेरे पास कोई फरिश्ता आया, मेरी तरफ वही की गई कि ये आखिरी अशरे में लैलतुल कदर है, तुम में से जिस शख्स को पसंद हो वो एतकाफ करे। चुनाचे लोगों ने आपके साथ एतकाफ किया। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर पाया जाता है। इसी में है हजरत अनस मरवी हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में एतकाफ करते थे। एक साल एतकाफ ना कर सके, जब अगला साल आया तो महबूब ने 20 दिन एतकाफ किया।
ماجہ میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کیں۔ اوس میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے مروی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یاد رکھیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو کریم رب اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور خندق کی پھر وسعت بتائی، ہر خندق مشرق اور مغرب کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ دور ہوگی۔ پھر اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کی شعب الایمان میں یہ ہیں۔ اتنی آسانیاں ہیں ہمارے لیے، کروڑ درود و سلام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت تھے، رحمت للعالمین ہیں اور رحمت بن کے آئے، اور اتنی آسانیاں ہمارے لیے ہیں۔ اور حدیث سے طیبہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، شعب الایمان میں ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو روزانہ، یاد رکھیے روزانہ 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ ضمناً ایک اور حدیث سے طیبہ بھی بتا دوں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، جو بہت، آپ کو پتہ ہے کتنے مجبور لوگ ہوتے ہیں، مقروض ہوتے ہیں، کہ اتنے سنگین مسائل ہوتے ہیں، ان کا حل کر دیتا ہے۔ فرمایا مسجد نبوی میں 10 سال اعتکاف سے بہتر ہے۔ ہمیں عبادات کی طرف بھی توجہ دینی، یہ نہیں کہ عبادات چھوڑ دیں، اور یہ نہیں، عبادات کی طرف بھی توجہ دینی ہے، لیکن جو احکام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، جو سنت طریقے بتائے ہیں، اس کے مطابق بھی ہم نے اپنی زندگیاں بسر کرنی ہیں۔ مسائل بھی بتا دوں کہ مردوں کے اعتکاف کے لیے باقاعدہ شرعی مسجد ضروری ہے۔ نمبر 2، معتکف کو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے۔ ضمناً یہ بات بتا دوں جیسے مساجد کے اندر کھانا پینا ممنوع ہوتا ہے، اگر آپ نیت اعتکاف کی کر کے مسجد میں جاتے ہیں، کوئی بھی ٹائم ہو، رمضان کے باہر ہو یا اندر ہو، جتنی دیر آپ مسجد میں ٹھہرے رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اگر کھا پی لیں گے یا کوئی بات ہو جائے گی تو آپ کے حصے میں گناہ نہیں آئے گا، بلکہ اتنی دیر ٹھہرنے کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 3، عورتوں کو اعتکاف ان کے گھروں میں مسجد بیت میں جائز ہے۔ اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جیسے فی زمانہ انہیں مسجدوں میں اعتکاف کی اجازت نہیں دیتے جیسے آج کل کے حالات ہیں، لیکن بیرونی ممالک میں جہاں گھروں میں جگہ نہیں ہوتی اور ان کے لیے اجتماعی طور پہ بٹھا دیا جاتا ہے، وہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی بہت ساری ایسی جگہیں ابھی بن چکی ہوئی ہیں، ہمارے اپنے اداروں میں بھی بنی ہوئی ہیں کہ عورتوں کو اعتکاف کے دوران پھر ان کو نماز کی اصلاح کی جاتی ہے، مسائل بتائے جاتے ہیں اور ان کو بہترین طریقے سے اعتکاف کرایا جاتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ علماء کرام افضل کہتے ہیں کہ عورت اپنے گھر میں کرے کیونکہ باہر کے حالات درست نہیں۔ بہرحال یہ حالت کو دیکھا جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں کہ حالت کو دیکھا جائے گا۔ پھر واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے، نفلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں، اور نفلی اعتکاف چند منٹ کا بھی ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو مسجد کا بتایا۔ ہو سکتا ہے جب مسجد میں جائیں نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں تو۔ پھر واجب اور سنت اعتکاف میں ایک لمحے کے لیے بلا اجازت شرعی مسجد سے نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ روزے کی ابتدا کا وقت بھی بتا دیا اور اختتام کا وقت بھی بتا دیا، یعنی صبح صادق سے لے کر رات آنے تک روزہ رکھو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پھر سن لیتے ہیں،
جب سنیں من کو تو ٹھنڈی پہنچتی ہے کہ جب مشرق سے رات آ جائے اور مغرب سے دن پیٹ پھیر دے، وہ وقت کیا ہے؟ افطار کا ہے۔ اور بات بھی بتا دوں کہ بعض لوگ افطار میں بھی اتنی جلدی کرتے ہیں کہ ابھی سورج غروب بھی نہیں ہوتا تو وہ افطار کا نکارہ بچا لیتے ہیں یا فوراً افطار کر دیتے ہیں، اور بعض بہت لیٹ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ابھی تو ٹائم ٹیبل ہم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، تو کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ باہر بھی دیکھیں اللہ پاک نے یہ سورج، یہ چاند، یہ ڈورے کتنا سونا بتایا ہوا ہے، تو قانونی جو ہے اللہ کا بنائی ہوئی چیزوں پہ جب نظر پڑے گی تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور اللہ سے محبت بھی بڑھے گی۔ کریم رب نے بتایا کہ اللہ کی یہ قائم کی ہوئی حدود ہیں، ان کو توڑ کر نکل جانے کا خیال بھی مت کرو، تمہاری سلامتی اور بھلائی اسی میں ہے، ان کے نزدیک تک مت جاؤ، ایسا نہ ہو کہ مشتعل جذبات کی رو میں تمہارے قدم حدود کے پاس جمنے ہی نہ دیں اور تم بے بس اور بے اختیار ہو کر بہتے چلے جو۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ جن چیزوں سے سونے رب نے منع فرمایا ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ جو اپنے بندوں پر روشن آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، اللہ تعالیٰ تم پر رافت و رحمت کرنے والا۔ یہ آیت غالباً 57 ہے۔ روزے کے مسائل، تمام مسائل اتنے کھول کھول کے ہمارے سامنے قرآن و سنت میں موجود ہیں، اگر ہم نہ سیکھیں تو یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ یاد رکھیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث طیبہ کا مفہوم بتا رہی ہوں، کہ ایک مسئلہ سیکھنے کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے۔ تو کتنا ٹائم لگتا ہے سیکھنے میں؟ ذرا ٹرائی کیجئے، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔